اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں محمد رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے، جی پی او لائیو جنرل پبلک اوپینین لائیو، جناب آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اس کا تعارف اپنے عزیز و اقارب اور اپنی کمیونٹی میں بھی کروائیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے ولاگ کی طرف۔ اچھا جناب، کل فارملی اعلان کیا گیا، عوام پاکستان پارٹی کا اعلان کیا گیا فارملی، جس کے روح رواں جو ہیں وہ ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اور ساتھ ان کے مفتاح اسماعیل صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ایک آدھ اور بھی تھے لوگ۔ اس کے بعد پھر مہتاب عباسی صاحب تھے۔ اس کے بعد ایک صاحب جو نظر نہیں آئے، وہ ہیں جی مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ نہیں نظر آئے۔ پتہ نہیں وہ ان کی جماعت میں شامل نہیں ہیں یا کسی وجہ سے نہیں تھے، بہرحال جی۔ اچھا، اس فارملی جو انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے پارٹی کا کل، اس کے بعد نون لیگ کا بھی رد عمل آیا، اور رد عمل دینے آئے تھے جناب وزیر اطلاعات اور نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب۔ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جی، وہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں، ارب پتی سرمایہ داروں کا کٹ تھا جس میں پرانی ٹیپ چلائی گئی، تضادات سے بھرپور تقریریں سننے کو ملی۔ سب تقریریں کرنے والے ماضی میں اقتدار کی کرسیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح بات ہے۔ عوام ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ملک کے سب سے بڑی کرسی پر براجمان تھے، اس وقت آپ کیوں خاموش تھے؟ وزیر اعظم، وزیر پیٹرولیم اور وزیر خزانہ رہنے والے اس وقت ان اعلانات پر عمل کیوں نہیں کیا جو آج وہ اعلانات کر رہے ہیں؟ پھر جناب انہوں نے کہا کہ جس میں وفا کی صفت نہ ہو وہ اقدار کی سیاست کیا کریں گے؟ یہ ویسے بات تو صحیح ہے، ان لوگوں نے وفا نہیں کی، حالانکہ عباسی صاحب جو ہیں، خاقان عباسی صاحب، یہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکے تھے پچھلے الیکشنز کی بات کروں، یہ اس الیکشن جو میں 2018 میں ہوئے تھے، 2018 میں، اس میں یہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکے تھے، تو ان کو نواز شریف صاحب نے لاہور سے اپنی سیٹ سے جتوایا تھا۔ مطلب لاہور میں تو ان کی سیٹیں اپنی جیتی جتائی سیٹیں ہوتی ہیں نا، اس سے جتوایا تھا۔ میں مطلب ویسے ایک بات کر رہا ہوں، یہ واقعی صحیح بات ہے کہ وفا کا ان میں وہ عنصر نہیں ہے۔ اسی طرح کے تھے اپنے کسی دور میں ہاشمی صاحب، وہ بھی اپنی علاقے میں سیٹ نہیں جیت سکتے تھے، تو ان کو ایک مرتبہ پنڈی سے جتوایا تھا، پھر شاید ایک مرتبہ لاہور سے جتوایا تھا۔ تو ایسی سچویشن ہے، مگر پھر چونکہ وفا کا اس میں عنصر نہیں ہوتا نا، تو پھر یہ بے وفائی کر جاتے ہیں یہ۔ اچھا جناب، پھر وہ کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ اقتدار ہماری منزل نہیں ہے، دوسری طرف اپنے آپ کو مسیحا قرار دے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب ان کی اقتدار منزل نہیں ہے تو مسیحا کس چیز کے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آئی، اس نے عوام کے معیار زندگی کو بہتر کیا اور ملک کی ترقی میں نمایاں کار ہائے انجام دیے۔ اس وقت بھی وزیر اعظم اور ان کی ٹیم ملک کی ترقی اور ملک کو ابھرتا ہوا ملک بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ان کو اس میں کوشاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ جب بھی حکومت میں آئی ہے، اس نے کام بھی کیے ہیں اور لوگوں کا معیار زندگی بھی بہتر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب یہ تو ہم نے تو رائٹ فرام 85 میں تو فرسٹ ووٹ جب ڈالا تھا، اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا اور میں ووٹر تھا، اس وقت آزاد الیکشن ہوئے تھے، اس وقت بھی نواز شریف وغیرہ تھے، میرا خیال اس وقت پھر وہ بنے تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ اس کے بعد پھر اگلا جب الیکشن ہوا تھا تو اس میں پھر وہ باقاعدہ طور پہ آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی گھٹی میں کام ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ ان کی گھٹی میں کام ہے۔ آپ اس کو ہی دیکھ لیں، چلیں نواز شریف تو ابھی بیک اینڈ پہ ہیں،
تو شہباز شریف کو دیکھیں کس طرح مطلب اپنے لگا ہوا ہے، اور ساتھ مریم نواز کو دیکھیں نا جی، مریم نواز نے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ فاسٹ کام اگر اس نے پرفارمنس دکھائی ہے، وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی وزیر اعلیٰ اور پہلی لیڈی وزیر اعلیٰ اور ویسے بھی وزیر اعلیٰ رہی ہیں، جو کہ انہوں نے 100 دن کے اندر جو انہوں نے پروجیکٹس شروع کیے اور جو کچھ کام کیے ہیں، اس مرتبہ تو ان کا تو لوگوں کی مطلب ان کے مخالفین بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں اس وقت، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ویسے۔ اچھا جناب، چلتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف۔ اچھا جی، ایک خبر ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ افسوسناک اور شرمناک۔ وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لوگ باہر جا کر بیکاری بن جاتے ہیں، جو مانگنے کے لیے جاتے ہیں، بیکاری بنتے ہیں ادھر جا کے، ان کے خلاف آپریشن کرنے کا پروگرام بنا دیا انہوں نے، اور اس میں ایسا ہے کہ انہوں نے پہلے اس میں 2000 لوگوں کو مارک کر لیا ہے جو کہ باہر جا کے بیکاری بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو پاسپورٹس ہیں ان کو بلاک کر دیا جائے گا، اور صرف ان کے پاسپورٹ بلاک نہیں کیے جائیں گے 7 سال کے لیے، ان کے پاسپورٹس کو 7 سال کے لیے بلاک کر دیا جائے گا، اور صرف ان کے پاسپورٹ نہیں، جن لوگوں نے ان کو بھجوایا، یعنی کہ ادھر بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو بھجواتے ہیں، جن لوگوں نے ان کو بھجوایا ان کے پاسپورٹس بھی بلاک کر دیے جائیں گے تاکہ وہ یہ کام بھی نہ کر سکیں۔ تو نارملی ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو جاتے ہیں ادھر سے وہ عمرہ اور زیارات کے ویزے پہ جاتے ہیں اور ادھر جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک ان کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں پاکستان کی بڑی سبکی ہوتی ہے۔ ابھی ہماری حکومت نے اس پہ ورک آؤٹ کیا اور انٹرنیشنلی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں یہ سعودی عرب، ایران اور عراق جاتے ہیں، اور جاتے ہیں عمرہ اور اس کے لیے زیارات کے لیے، تو انہوں نے ادھر سے ان کی ڈیٹیلز اکٹھی کی ہیں۔ 2000 لوگ ہیں جن کو پہلے جھٹکے میں انہوں نے 7 سال کے لیے ان کا جو ہے پاسپورٹ کو بلاک کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے مضبوط حکمت عملی بنا لی ہے۔ باقی اس کے حوالے سے اگر کوئی نیوز بعد میں آئی تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ اچھا جی، 2 دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک تڑی لگا دی تھی اپنے خٹک صاحب کو، پرویز خٹک صاحب کسی دور میں پی ٹی آئی کے ممبر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی رہے ہیں، تو وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے نا جی، انہوں نے تڑی یہ لگائی کہ اگر تم 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کے خلاف تم نے گواہی دی تو پھر تم کے پی کے میں داخل نہیں ہو سکو گے، ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، جو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے نا پھر پرویز خٹک صاحب کا آج آ گیا، اس کا رسپانس آ گیا، بیان آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب بھی گیا ہوں نیب کے بلانے پہ گیا ہوں، مجھے نیب نے بلایا میں گیا، اب بھی نیب نے بلایا تو میں جاؤں گا، اور جو مجھ سے پوچھا جائے گا وہ میں ادھر کلیئر کٹ بتاؤں گا۔ وہ زیادہ پوچھا جائے گا ان سے جی، وہ کیبنٹ میں اس میٹنگ کے حوالے سے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو این سی اے نے پیسہ پاکستان بھیجا تھا، تو عمران خان صاحب نے بند لفافے میں اس کو کیبنٹ سے اپروو کروا کے بند لفافے کو لینے دیا تھا، بند لفافے میں اپروو کروا کے، اور انہوں نے اس کو کر دیا تھا کیا اسے کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے ملک ریاض کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تھا۔ اچھا، تو اس وقت پھر جج حضرات بھی سارے سہولت کار تھے جی، تو کسی نے کچھ نہیں کہا اور وہ اسی طرح پڑا رہا، تو ابھی اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اتنی مجھے تڑیاں لگا رہا ہے نا، یہ بھی اس کیبنٹ کے اجلاس میں موجود تھا اور اس کے سامنے یہ سارا کام ہوا ہے، تو میں تو بالکل جو حق سچ ہوا ہوگا میں وہ بتاؤں گا۔
اور پھر دوسری بات کہیں کل اس نے یہ کہی تھی کہ یہ احسان فراموش آدمی ہے، مطلب گنڈا پور نے کہا تھا کہ کھٹک جو ہے احسان فراموش آدمی ہے. انہوں نے کہا میں احسان فراموش نہیں ہوں. جس وقت کے پی کے میں ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہو رہے تھے تو میں نے ہی بندے پورے کر کے ادھر حکومت فارم کروائی تھی. تو میں احسان فراموش نہیں ہوں. احسان فراموش یہ خود لوگ، یہ خود ہیں احسان فراموش. اور ویسے اس کی ایکچوئل حقیقت تھوڑی سی بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک اس کا مینڈیٹ ہے نا اس کو ملنا چاہیے. یہ نواز شریف صاحب کا ایک وہ، بلکہ جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا نا انہوں نے، اس وقت سے نواز شریف صاحب اس پہ کاربند بھی ہیں. وہ حالانکہ اس وقت جب کہ یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس بہت سیٹیں تھیں اور نون لیگ کے پاس بھی اچھی سیٹیں تھیں. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم ادھر حکومت بنا لیتے ہیں کے پی کے میں. مولانا فضل الرحمان نے ایک دو ملاقاتیں کی تھیں نواز شریف صاحب سے کہ جی آپ ضد نہ کریں، ہمیں حکومت بنانے دیں اور ادھر حکومت بنا لیں گے، میں بہت ایزیلی بنا لیں گے ہم. تو مگر نواز شریف نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ نہیں، ہم نہ، انہوں نے مینڈیٹ لیا ہوا ہے تو پہلا حق ان کا ہے، ان کو حکومت بنانے دی جائے، تو مناسب نہیں لگتا. تو اس طرح کی بات نہ نواز شریف صاحب نے کیا. وہ جو ان کا اس دن کا جو فیصلہ تھا نا، وہ آج تک نواز شریف صاحب کے گلے پڑا ہوا ہے. بلکہ نواز شریف صاحب کے کیا، پاکستان کے گلے پڑا ہوا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں نہ انہوں نے اس کو اجازت دی ہوتی تو عمران خان کبھی زندگی میں ابھر نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے اس وقت اجازت دے کہ سب سے بڑا نقصان اپنا یہ کیا. تو بہرحال یہ ایکچوئل حقیقت میں نے کہا تھوڑی سی بیان کر دی جائے آپ کو اس حوالے سے.